یہ انہوں نے جو جنہوں نے وقف کی ہے نا جگہ، وہ یہیں پہ تھے ابھی؟ اب بتائیں ذرا، بتائیں آپ کے سامنے بات ہوئی؟ جی کیا کہا انہوں نے؟ میں اپنی دکان کے باہر مسجد میں کھڑے ہیں، سچ بولیں گے؟ حق سچ بولوں گا انشاءاللہ، بتائیے۔ وہ یہ تھا کہ میں اپنی دکان کے باہر بھٹے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ وہاں پہ چرس پیتا ہے، چرس پی کے یہ باہر کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ فرید، میں نے کہا ہاں جی، کہہ رہا کہ یہ جو مسجد ہے اس کو گرا کے یہاں پہ میں نے بلیڈ کے پھٹے رکھنے ہیں۔ یہ میرے سامنے بات ہوئی ہے، میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں، حق سچ کی آواز ہے یہ۔ جب اس کے بھائی سے پوچھا گیا، اس سے ایڈوکیٹ فیصل سے، وہ یہ بات کہتا ہے جی یہ نشے میں تھا، اس لیے اس نے ہو سکتا ہے کہ بول دیا ہو۔ انہوں نے یہ مانا بھی کہ انہوں نے ہاں بول جی دیا؟ مانا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ جی ہر شخص کو اسی وجہ سے جی، اسی وجہ سے جب میں آگے آیا ہوں تو اسی وجہ سے میری جھوٹی ایف آئی آر یہ ہر پرچے کے اندر دے دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں پہ انہوں نے مقدمات بھی دیے ہوئے ہیں؟ سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہی دیکھو نا، اب یہ یہاں محمد انور ہے، ان کے بیٹے ہیں وسیم، اور ایک یہ بھائی ہیں جی ان کے گھر ہمارے بچوں کا صرف پرچہ اس وجہ سے دیتے ہیں، جب مسجد کا پہلا واقعہ ہوا نا جی، ہمارے گھر سب سے پہلے CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے ہم سے کئی دفعہ ویڈیو مانگی، ہم نے کسی کو نہ ہی نہیں کی، جس کو ضرورت کوئی مسئلہ ہونا کہ ویڈیو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسجد والوں نے لی، جب ہم نے مسجد والوں کو ویڈیو دے دی نا جی، کس چیز کی؟ جس میں یہ اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں؟ اسلحہ لے کے وہ آپ کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی؟ جی ہمارے کیمرے، کیونکہ ادھر کے کیمرے تو توڑ گئے تھے، ادھر کے کچھ بچے ہوئے تھے، کچھ ٹوٹ گئے تھے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے بھی توڑے تھے، مگر ہمارے زیادہ لگے ہوئے تھے، کچھ وہاں تک وہ گھر تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے۔ وہ ویڈیو آپ کے پاس وہ ہمارے پاس، جن میں یہ اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1 مہینہ مسلسل دھمکیاں دی ہمیں کہ یہ کیمرے توڑ دو، کیمرے اتارو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیمرے تو سب کے لیے ہیں، اگر اس میں سے آپ کو تصویر چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں۔ پھر وہ تقریباً 1 مہینہ تک انہوں نے دیکھا نا کہ ہم نے پھر ان کو جواب دے دیا بھائی کیمرے نہیں اتریں گے۔ پھر انہوں نے بھلا کیا کیا، تقریباً آدھی رات کو، رات 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، یہ پیچھے ہم سائنس چھت کے اوپر آ کے اور اوپر دروازے کے اوپر باقاعدہ دھمکی لکھ کے گئے ہیں۔ اچھا، آپ کے گھر کے ہاں جی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا لکھا؟ کہ بھئی اپنے بچوں کو سمجھا لو، اگر ہم یہاں تک آ سکتے ہیں تو سوچو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں میں مقدمات بھی ہوئے ہیں؟ وہ اس کے بعد کیا مقدمات دیے انہوں نے؟ جو بھی مسجد کے معاملات ہیں نا، جتنی بھی دفعہ انہوں نے FIR کرائی ہے جھوٹی، وہ اس میں ہمارے بچے لازمی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو محلے والوں پہ کروائی، اس میں سب سے پہلے ہمارے بچے شامل ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے اتارو۔ چوری میں ہمارے مولوی صاحبوں کا پرچہ کروایا، ہم سب کا 8 بندوں کا انہوں نے چوری میں پرچہ کروا دیا پولیس والوں سے کہہ کے۔ بتاؤ اب ہمارے مسجد امام ہے، یہ چوری کریں گے؟ آپ کی بیٹی بھی زخمی؟ میری بیٹی کو بھی فائر مارا انہوں نے، میرے پہلے بیٹے کو مارا تھا بازار میں، ہم اس کو بھی چھڑانے گئے تو پھر یہ سارے بھائی اسلحہ لے کے میرے گھر پہ چڑھ گئے۔ اور آپ کی بیٹی بھی زخمی؟ میری بیٹی بھی زخمی ہوئی، یہاں پہ سر میں فائر لگا اس کے۔ سر پہ فائر لگا؟ ہاں جی۔ کس نے مارا؟ اس نے گوگے نے۔ نہیں تو مطلب کہ پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں۔ بچی بچ گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بچ گئی تھی۔ DSP آیا تھا اسپتال میں، اس نے اس کو دیکھا، پھر اس کے بعد ہمیں۔ آپ کے ساتھ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ مسجد کے ممبر کیوں ہوں آپ؟ یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ جو مسجد کے ساتھ۔ دیکھیں، میں جو موجودہ امام موجود ہوں، ہمارا اتنا قصور ہے کہ ہم مسجد کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، اب وہ بجلی کی صورت میں ہو، چاہے ہماری ایفرٹ کی صورت میں ہو، مسجد کی خدمت کی صورت میں ہو۔ اب ایک بندہ اگر مسجد کی، کیونکہ صاحب کا جو امام جب چلے گئے تھے نا یہاں سے، تو ظاہر سی بات ہے انتظامات موجودہ امام کے پاس آئیں گے کہ جی اس کے پاس چابیاں کیوں ہیں، مسجد کی چابیاں کیوں ہیں اس کے پاس، سارے چیزیں یہ خود کر رہا ہے۔ اس طرح کے ایشوز ہمیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔